يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا قال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله میلاد کی محفل کو پورا میلاد کی محفل کو کون سجاتا ہے؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں
صدر جناب پیر سید فیاض حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے چیف کوآرڈینیٹر جناب پیر سید احسان الحسن گیلانی صاحب، ہمارے بھتیجے قاضی حسین احمد صاحب بڑے بھائی تھے، ان کے بیٹے ہیں قاضی امداد اللہ صاحب کی شاعری مسجد میں خطیب ہیں، اور نیلی سے ریشین تک ایریا ہم نے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں، یہ پروگرام سارے ابھی کوئی کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نا قاضیوں کا، تو پھر ہمارا یہ خاندانی کام ہے یہ، کیونکہ یہ کوئی اس طرح کا، یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے قراء کرام قاضی آزاد صاحب ہیں، یہ دیکھیں میرے بھتیجے ہیں، تو یہ بھی ان کے پاس ایک سلمانی عصا ہے، تو آپ نے وہ کبھی دیکھا ہو تو یہ پورے علاقے میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جتنے بھی ہمارے نیازی صاحب نے تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا قاضی اور نیازی تو ہم سارے ایک ہی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری سب کی نسبت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ، ہم اس نسبت سے یہاں اکٹھے ہیں۔ اور کھانا بیلا والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو مسجد خوبصورت بنائی ہے اور آپ نے جو خوبصورت پروگرام کیا ہے، پچھلی دفعہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں یہ مسجد اب جامع مسجد ہے انشاءاللہ، مجھے پتا ہے کہ پھر آپ ہٹیاں نہیں آ سکیں گے، لیکن ہم اپنا رش کم کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں جمعہ چن جائیں، کیونکہ یہ ایک بڑی جامع مسجد اور تمام سہولتیں یہاں ہو گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ آپ کی کارپیٹ وغیرہ بچ جائے گی، اور انشاءاللہ پہلا جمعہ میں یہاں خود انشاءاللہ پڑھا کے اس کا انشاءاللہ پیر صاحب کی قیادت میں ہم اس کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی نیازی صاحب نے آپ کی صدارت سے استعفے کا اعلان کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرت کمیٹی ضلع ہٹیاں بالا جو مظفر آباد سے چکوٹیوں میں، آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، ہم نے اس دن اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی جو ہماری ریلی ہوگی وہ حضرت بل کے مقام پر ہوگی، اور آپ یہ دیکھ لیں یہ ہماری باتیں سرکار کی محفل میں یہ انشاءاللہ سچ ثابت ہوگی، ہو سکتا ہے 2016 میں ہم سری نگر تک پہنچ ہی جائیں انشاءاللہ، یہ سلسلے رکیں گے نہیں۔ اب ہر گھر میں محفل میلاد ہے، ہر گاؤں میں محفل میلاد ہے، اور پھر یہ سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، آپ کے مقام کا، آپ کے مرتبے کا۔ اب آپ دیکھیں، آپ باہر سے بھی علماء منگواتے رہے، لیکن یہ جو ہم آپ کے ساتھ، ہم کوئی اس میں تسنن نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، بس جو باتیں آپ ہم سے روز سنتے ہیں انہی باتوں کو ہم پھر بیان کر دیتے ہیں، لیکن آپ چونکہ عشق مصطفیٰ کی، محبت رسول کی محفل میں آئے ہوتے ہیں، لہذا جو بندہ خالی آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ محفل میلاد آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہی مجھے فون آیا کسی جگہ سے کہ جی وہ میرا بندہ پوچھ رہا تھا محفل میلاد کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا محفل میلاد قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ کدھر لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں۔ آپ کہیں گے جی آپ پہلی دفعہ سنا ہے، تو ہم نے کہا کہ قرآن اٹھا کر پڑھیں تو صحیح۔ لا اقسم بهذا آپ کو بندہ کہے گی کہ حج آپ کرنے کعبہ میں جاتے ہیں مکہ میں، تو کدھر لکھا ہوا ہے حج کعبہ میں ہوتا ہے؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو اس کے بعد آپ صفا مروہ پہ جاتے ہیں، آپ عرفات میں جاتے ہیں۔ قرآن میں کہاں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ عرفات بھی جائیں؟ کہاں بھی لکھا ہوا منا؟ سرکار کی خدمت میں آئیں گے تو قرآن کی تشریح ملے گی، پھر آپ قرآن پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میلاد کا ذکر خود قرآن نے کیا، سرکار سے پہلے سارے نبیوں کی ولادت کا ذکر خود قرآن نے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ مجھ پر اس دن بھی سلام ہو جس دن میری ولادت ہوئی ہے، جس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کہتے ہیں سلام علی یوم ولدت ویوم اموت، جس دن میرا وصال ہوگا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو، ویوم ابعث حیا، جس دن میں محشر کے میدان میں اٹھوں گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا نا سلام علی یوم ولدت،
تو سنیوں کے امام نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ جس دن پیدا ہوئے اس دن سلام ہوگا، جس دن حضرت عیسیٰ کے نبی پیدا ہوئے اس دن کیا ہوگا؟ وہ گھڑی کیسی ہوگی؟ فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. ہم تو چاند ہی کی بات کرتے ہیں، ہم تو سراج منیرہ ہی کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آیت یہ پڑھی تھی کہ اللہ نے یہ جو آپ نے لڑیاں لگا دی ہیں، یہ جو آپ نے سجاوٹ کی ہوئی ہے، اللہ نے پوری کائنات کو نبی کے لیے سجا رکھا. یہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی مسلک کا امام ہو، علماء ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہم ان کے سامنے بھی گفتگو کرتے ہیں، یہ سب کا عقیدہ ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے کہ نہ رب کی شان کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی شان کوئی بیان کر سکتا ہے. بے شک بے شک، یہ سب کا عقیدہ. جائے سب سے پوچھ لیں، علماء دیوبند سے پوچھیں، اہل حدیث سے پوچھیں کہ کوئی بندہ حضور کی شان بیان کر سکتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. انہوں نے کہا پھر بھی جو آپ حضور کی شان بیان کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم اپنی شان بڑھا رہے ہیں، حضور کی شان تو پہلے ہی سی بلند تھی. شاعر کہتا ہے مَا مدحتُ محمدًا بمقالتی، مَا مدحتُ محمدًا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. یہ جو ہم میلاد ملاتے ہیں، یہ جو حضور کے قصیدے پڑھتے ہیں، یہ جو حضور کی شان بیان کرتے ہیں، یہ جو حضور کا مقام بیان کرتے ہیں، فرمایا یہ ہم حضور کا مقام نہیں بیان کرتے، یہ تو ہم اپنے میلاد بنا کر اپنی تقاریر اور اپنے قصیدے اور اپنی نعت کو شان بخشتے ہیں کہ اس میں حضور کا نام لیتے ہیں. وہ تو شان عرفہ و اعلیٰ ہے، وہاں تو کوئی شان بیان کرے گا کیسے؟ ان کی شان کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. وہاں تو شان بیان کرنے کے لیے بھی شاعر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہزار بار بشم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. کہ کملی والے ہزار مرتبہ اپنا منہ عطر و گلاب سے دھو لے پھر بھی تیرا نام لے، ہزار مرتبہ منہ کو عطر سے دھو کر. بندہ نسوار کی چڑھی ہوا نال حضور کی شان بھی بیان کر رہے ہو، آخر جی میلاد کو سمجھ بھی نہیں ہے جی. وہاں کہتے ہیں کہ ہزار بار اگر منہ کو عطر و گلاب سے دھو لے اور پھر تیرا نام لے، نام نہیں لے سکتے کہ یہ زبان ہماری ابھی پاک ہوئی نہیں ہے، تیرا نام تو پاک. اور بڑے بڑے یہ ہمارے اور آپ کی تو بات ہی نہیں ہے، اولیاء صوفیاء وہ کہتے ہیں کہ حضور کا مقام اور ادب کی جگہ کیا ہے، کیسی جگہ ہے کہ ادب گاست زیر آسمان از عرش نازک تر. اس پوری کائنات کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، عرش سے بھی زیادہ نازک ہے. کون سی جگہ ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، وہ آپ کی لحد مبارک جہاں نبی کا جسم لگا ہوا ہے، وہ جگہ عرش عظیم سے بھی اعلیٰ. یہ تو سب کہتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ علماء آ کر بیٹھا کریں، تمام مکاتب فکر، اور ہماری بات سنا کریں. ہماری کوئی بات قرآن اور حدیث سے اور نبی کی شان میں غائب ہوتی نہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو ہم ذرا میاں محمود بخش کا کلام سنا دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں مائیں پڑھ گئے تو تھوڑا یہ چکر ہو جاتا ہے. لیکن وہ صوفیاء کا کلام ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں صوفیوں کے پاس شرک ہو رہا ہے، صوفیاء اللہ کی معاذ اللہ کی خدا سے دور کرتے ہیں. فرمایا وہ نام ہی رب کا لیتے ہیں. آواز کم رکھیں، میں خود بولتا ہوں، اس کو نہ بلایا. لوگ کہتے ہیں نہیں سپیکرہ پابندی، میں کہتا جنہاں سپیکرہ پابندی لائے انہوں اللہ جنتا لکھا کم از کم کا رامہ بچائے. یہ جو لوگ باہر کہتے ہیں جناب تھوڑی تکلیف باہر بیٹھ کے سن دیا،
اصل کیا اندر آ کے سنو اب سپیکر پہ پابندی ہے، باہر والی بات ہی ختم ہو. بعد وہ لوگ سپیکر لا پھر سے اندر بندہ ہے کہ بھی نہیں ہوتا، آج جلسہ ہو گیا، ایک جگہ کم ہوا کہ سپیکر ہو گیا، جلسے بھی ہو گیا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ حضور سرکار دو عالم کے جو اولیاء کاملین ہیں وہ سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ بات گل ہی سے شروع کرتے ہیں، پہلے گل کر سکتے دو چار، پھر گلا کر سکتے. بچے ہنستے ہیں، ان کو پتہ ہے گھروں میں کیسا ہمارا ماحول کیا ہے. لیکن اللہ کے ولی بات شروع کرتے ہیں اللہ کی حمد سے، پھر نبی کی نعت سے، پھر آل پاک رسول کی بارگاہ سے. سبحان اللہ. تب بات بنتی ہے. وہ سکھاتے ہیں او میلاد منانے والوں، او حضور کے غلاموں، آؤ تمہیں بتاؤں کہ ہم اللہ کے حضور جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں. میں وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جس طرح ہمارے قاری صاحب نے، قاری الیاس صاحب نے ابھی آپ کو وہ حضور کی وہ اشعار میاں محمد کی زبان میں سنائے تھے. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہر دا. یہ ولیہ کتوں شروع کیا؟ اللہ کی تعریف سے. آگے بات سنیں. سارے نور اسے دے نوروں، اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کو توروں. سیدی مرشدی علماء اہل سنت آل اولاد تیری دم منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی. بات ہو رہی تھی کہ اللہ اپنے ولیوں کی ولادت پر سلام بھیجتا ہے. سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. لوگ بعد اب تقریروں کے بعد ہماری تقریروں پر بحث کرتے ہیں. آج انہوں نے فلاں گل آکی، آج شکر یہ رہا تو آیتاں بھی پڑھ رہے سے ترجمہ انہوں بھی نہیں آنا. کہتے ہیں کہ آج آیتاں پڑھی ہیں میں دعوی نہ لاتا ہوں، اس کو بلاؤ اس کو ترجمہ سو نہیں آتا. بس ایک پتہ لگتا قرآن شریف. تو قرآن پاک سرکار کی آمد پر کیا کہتا ہے؟ آپ یہ بات نوٹ رکھیں کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں کون سی آیت ہے، اسے پھر پڑھ کر سنائیں. لا اقسم بهذا البلد. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ عرش کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ جنت کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ لوح کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ قلم کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ جبریل کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ کسی اور شہر کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ یہ سارے شہر تو اس نے بنا رکھے ہیں، اس سے بڑے شہر بنا رکھے ہیں، خوبصورت وادیوں والے شہر ہیں، خوبصورت محلات والے شہر ہیں، خوبصورت نظاروں والے شہر ہیں. ارے یہ تو سیاہ کالے پہاڑ
لے جائے اور جو گئے ہیں تو وہاں تو آپ کو یہ لہلاتے کھیت اور یہ دریا اور یہ نظارے تو نہیں نظر آتے بظاہر، لیکن یہ سارے کائنات کے نظارے ہیں اس بیت اللہ کے صدقے میں. لا اقسم بہذا البلد، اللہ اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے. فرمایا کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے میرے محبوب آپ اس شہر میں جب چلتے ہیں تو مجھے رب ہو کر اس کی قسم کھانی پڑتی ہے. فرمایا شہر کی قسم کھائی کہ اس شہر میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں. جہاں اللہ کا نبی پیدا ہوتا ہے اللہ اس کی جائے ولادت کی قسم کھاتا، اور جو نبی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس نبی کی پیدائش کی قسم کھاتا ہے. اس سے بڑی میلاد کا اور ذکر کہاں آپ کو چاہیے؟ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. سب رمضان میں جشن نزول قرآن مناتے ہیں. پوچھا کیوں مناتے ہیں؟ یعنی لیلۃ القدر ہے، یہ کیوں عظمت والی ہے؟ کہا اس رات فرشتے اترتے ہیں، اس رات جبریل اترتے ہیں، یہ نزول قرآن والی رات ہے. اور خدا کے بندو لیلۃ القدر اس لیے عظیم ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں، قرآن اترتا ہے. ربیع الاول اس لیے افضل ہے کہ اس میں صاحب قرآن آتا ہے. سبحان اللہ. جب ہوا ذوف گندین و دنیا کا چاند، جب ہوا ذوف گندین و دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند. یہ دیکھیں نا میلاد منانا اور پھر عقیدہ بیان کرنا کہ تو اہل سنت کی اعزاز ہے. باقی لوگ مناتے ہو سر لیکن یہ کہ سمجھ نہیں آتی کس طرح منانا. یہ منانے کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہوا ذوف گندین و دنیا کا چاند. فرمایا ہمارے نبی دین کے بھی چاند ہے اور دنیا کے بھی چاند ہے، اس جہان کے بھی چاند ہے اور اس جہان کے بھی چاند ہے. اس لیے سنیوں کے امام ایک اور بات بھی کہتے ہیں. فرمایا یہ ہمارا نبی جو ہے یہ کھیلتا بھی چاند سے، اور تمہارے بچے کھلونوں سے اور مٹی سے کھیلتے ہیں. میرا نبی سلام و نور ہے، جب کھیلتا ہے تو ہم چاند کو کھیلنا بنا دیتا. کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے. یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، گہوارے کے اندر ماں کی گود کے اندر انگلی اٹھاتے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. ہوگی اور کعبہ بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ میں اعلان بالی کا اعلان کرتا ہوں. نہیں بس اسی دن ویسے بات ہو رہی تھی سرکار کی دنیا میں آنے کی.
فرمایا جب ہوا ذوفگن دین و دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند. ارے یہ نبی ادھر بھی چاند ہے ادھر بھی چاند ہے، ادھر خلوت میں تھا ادھر جلوت میں آ گیا، ادھر خدا کی بندگی تھی ادھر مخلوق کے پاس آ گیا. آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند. باپ بیاہ کو وہاں لا رہا تھا سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، ہے سچا عقیدہ یا نبی، ہے سچا عقیدہ ہے پکا عقیدہ، ولیوں کا وظیفہ صحابہ کا طریقہ، میرے پیارے آقا میری خواب میں آنا دیدار کرانا، میں مر بھی گیا تو میری قبر میں آنا شفاعت کرانا، میں مر بھی جاؤں تو میری قبر پہ لکھنا سیدی مرشدی. ہم وہ کام نہیں کر رہے کہ جو آج کل کی بات ہے. اس برے صغیر کے اندر جن کو تمام علماء تمام مسلکوں کے لوگ مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی، وہ کہتے ہیں ہر سال سرکار کی آمد پر میلاد مناتا تھا. ہر سال سرکار کی آمد پر میلاد مناتے تھے. ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوئے، گھر میں کچھ نہ تھا، خشک چنے تھے، اس سرکار کی میلاد پر پکا کر ہم نے رکھ دیے. تو رات کو سرکار کو خواب میں دیکھا، سرکار ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور چنے آپ کے سامنے رکھے ہوئے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں مسجد سارے کی نمازی نماز پڑھو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آج سے کچھ 2-3 مہینے پہلے ہمارے عزیز راجہ منظور صاحب انہوں نے کہہ رہے کہ میں خواب دیکھا کہ ہٹیاں جامعہ مسجد سکندریہ میں سرکار دو عالم تشریف لا رہی. ان سے پوچھ لیں آپ، لنگویج اسکول میں ہیڈ ماسٹر. کہتے ہیں یہ اعلان ہو گیا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ سکندریہ کے اندر جمعہ کی نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں اور ساری ہزاروں اور لاکھوں مخلوق جامعہ سکندریہ کی طرف رواں ہے کہ آج سرکار کے پیچھے نماز جمعہ پڑھیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. میں نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. یہ نبی کا ذکر کر کے، یہ نبی کا میلاد بنا کے، یہ نبی کی شان سن کے، یہ نبی کی آمد کے تذکرے سن کے، یہ قرآن والی محفل پڑھ کے، یہ نعت سرکار دو عالم والی محفل سن کے جب بندہ گھر جاتا ہے. میں آپ سے ویسے پوچھتا ہوں، ذرا مجھے آپ بتا سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے آپ جو محفل میں آئے آپ کو دلی سکون ملا ہے کہ نہیں؟ آپ آج پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے. لوگ نشہ اور گولیاں کھاتے ہیں سکون کے لیے. لوگوں نے بڑے بڑے بیڈ رکھے، بڑے بڑے اوپر گدے رکھے ہوئے ہیں سکون کے لیے، ٹی وی رکھا ہوا ہے سکون کے لیے، گاڑی رکھی ہوئی ہے سکون کے لیے، ساری اے سی لگا ہوا ہے، لیکن سکون نہیں آتا. سکون آتا ہے اللہ اور اس کے نبی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہ محفلیں جو آج سجائی جا رہی ہیں، خدا کی قسم یہ ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور کرے گی، یہ ہمارے دلوں کو روشن کرے گی.
میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے اور یہ اس مسجد کو آپ نے بنایا اور سجایا، اور اس مسجد کو اب لوگ کہتے ہیں محفل میلاد کا پیغام کیا ہے؟ ہمارا نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ محفل میلاد میں آنے والوں آئندہ سگریٹ پینے سے توبہ کر لو۔ ایک ہی میسج اگر سن کے چلے جائیں، محفل میلاد میں آنے والوں نمازی بن جاؤ، اپنی پیشانیوں کو سجدوں سے مزین کرو، میرے آقا کے اخلاق کریمانہ پہ عمل کرو۔ میرے آقا اپنے پڑوسیوں سے، آقا اپنے رشتہ داروں سے، آقا اپنے ماتحتوں سے محبت کرتے تھے، شفقت سے پیش آتے تھے۔ میرے آقا غصہ نہیں کرتے، میرے آقا چھوٹوں پر شفقت فرماتے، میرے آقا اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے، میرے آقا جو آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی خاتون ہے اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ پیغام لے کر جانا ہے محفل میلاد کہ آج ہم نے محفل میلاد میں آ کر حضور کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، حضور کے اخلاق کریمانہ کو عام کرنا ہے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے، آپ جو ہادی بن کر آئے ہیں، جو مرشد بن کر آئے ہیں، رہنما بن کر آئے ہیں، قیامت تک ان کی اس کی تعلیمات کو نئی نسل تک روشناس کرنا ہے اور دینوں کو چہرہ محمد مصطفیٰ کی روشنی سے ضیاء دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کی اس پاک محفل کے صدقے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں قرضوں سے اور مرضوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہماری مساجد کو آباد فرمائے، اور یہ ہمارے بزرگ جن قبروں کے باہر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے ان کی قبروں کو روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔